بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہر جنگ اور غزوے میں برابر سپاہی اور سپہ سالار کے شریک رہے۔ جب آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت خالد بن ولید نے عہد صدیقی میں بھی اپنی خدمات اسلام کے لیے جاری رکھیں۔ قبل اس سے کہ ان جنگوں کا ذکر کیا جائے جو مرتدین کے خلاف خالد نے لڑیں، اس حالت کا اجمالی تذکرہ دینا مناسب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عربوں کی تھی۔ جزیرہ عرب کے اکثر باشندے خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ کسی قانون اور نظام کے تحت رہنے کے عادی نہ تھے۔ ان میں سے اکثر لوگوں کی طباع کے مطابق نہیں تھے، مثلاً بطور خود قصاص یا انتقام لینے کی مانت۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت کی کمی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان میں سے اکثر کو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہی نہیں ہوئی تھی، اور اگر ہوئی بھی تھی تو وہ بھی بہت تھوڑی مدت کے لیے۔ چنانچہ ان کے دلوں میں پاکیزگی اور طباع میں تبدیلی پیدا نہ ہو سکی۔ اسلام کو پوری طرح نہ سمجھنے اور اس پر غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے مشرکانہ عقائد سے انہیں کلی طور پر نجات حاصل نہ ہو سکی۔ ان کے دل اسلام کی محبت سے خالی تھے۔ جب انہوں نے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی تو انہوں نے اس وقت اسلام سے چھٹکارا پانے اور ان تکالیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پیش آ رہی تھی، اس لیے اپنے لیے موضوع خیال سمجھا۔ چنانچہ ان میں سے بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور بعض نے سرے سے اسلام کو چھوڑ کر اس امید میں جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کی پیروی اختیار کر لی، اس طرح وہ کبھی قریش کے مقابلے میں اپنے نبی کو پیش کر سکیں گے۔ وہ خلافت کو بغاوت کی کھلی دھمکیاں دینے لگے اور خلیفہ کے احکام کو ماننے سے قطعی طور پر انکار کر دیا۔ اس طرح جزیرہ عرب میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا، اتفاق کا ستارہ اپنے عروج پر نہ پہنچ سکتا اور نفاق پیدا ہو گیا۔ یہود و نصارہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم کی وفات، قلت تعداد اور کثرت عداوت کے باعث مسلمانوں کی حالت حضرت عبداللہ بن مسعود کے الفاظ میں بکریوں کے اس ریور کی سی تھی جو بغیر چرواہے کے ہو۔ اس فتنے سے سوائے مکہ، مدینہ اور طائف کے باشندے اور چند بدو قبائل کے عرب کا کوئی اور قبیلہ محفوظ نہ رہ سکا۔ سارے کے سارے قبائل اس طوفان میں بہہ گئے۔ اس نازک صورتحال پر قابو پانے کے لیے جو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہو گئی تھی، ایک صاحب عزیمت، نڈر اور کامل الایمان شخص کی ضرورت تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر پورا بھروسہ ہو اور وہ اپنے بے نظیر عزم، ہمت اور لسانی تدبیر و فراست کی بدولت مرتدین کا قلع کما کر سکے۔ یہ سب صفات جناب حضرت ابوبکر صدیق میں پائی جاتی تھیں۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جب صحابہ کرام غم کے مارے دیوانے ہو چکے تھے اور حضرت عمر جیسے شخص تلوار کھینچ کر یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ حضرت صدیق ہی کی شخصیت تھی جس نے مسلمانوں کو سنبھالا۔ اور جب کہ سارا عرب ارتداد کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جل رہا تھا، آپ نے مرتدین کے خلاف مقابلے میں جو مدبرانہ کارروائی کی اور جس بے نظیر لیاقت کے ساتھ ملک کی اشتباہ کن فتنے سے نجات دلائی، اس نے روز روشن کی طرح ثابت کر دیا کہ اس وقت صرف آپ ہی کی ذات والا صفات خلافت کے 12 گراں کو اٹھانے اور اسے سنبھالنے کے قابل تھی۔ فتنوں اور تشویشناک واقعات کے دوران میں آپ نے اسامہ کے لشکر کو، جسے رسول اللہ نے اپنے مرض الموت میں شام کی جانب رومیوں کے مقابلے میں بھیجا تھا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے ابھی مدینہ میں ہی رکا ہوا تھا، روانہ ہونے کا حکم دیا۔ اس موقع پر بعض بڑے صحابہ کرام نے درخواست کی کہ موجودہ وقت کے خطرات کے پیش نظر اس لشکر کو فی الفور روک دیا جائے، اور اگر لشکر رک نہیں سکتا تو اسامہ کی جگہ کسی بڑے آدمی کو سپہ سالار مقرر کر دیا جائے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے اس قسم کی ہر درخواست کو ٹھکرا دیا اور تمام حضرات کو نظر انداز کرتے ہوئے لشکر اسامہ کی قیادت میں شام کی جانب بھجوا دیا۔ اس لشکر کی روانگی مسلمانوں کے لیے بے حد مفید ثابت ہوئی۔ باغیوں اور مرتدین نے یہ خیال کیا کہ اس نازک صورتحال کی موجودگی کے باوجود لشکر اسلام کو شام کی طرف روانہ کرنے کے یہ معنی ہے کہ مدینہ میں مسلمانوں کے پاس زبردست عسکری قوت موجود ہے، ورنہ کبھی بھی ان کا لشکر مدینہ سے باہر نہ نکل سکتا تھا۔ اس خیال کا یہ اثر ہوا کہ باغی اور مرتد کے حوصلے پست ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ آیا اس موقع پر مدینہ پر حملہ کرنا اپنی شکست مول لینا تو نہ ہوگا۔ کچھ عرصے بعد عبس اور
زیبان کے قبائل نے مدینہ پر حملہ کرنا چاہا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے قلت تعداد کے باوجود شہر کے دفاع کا انتظام اتنا مضبوط کر رکھا تھا کہ حملہ آور اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور انہیں بری طرح شکست کھا کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسی دوران میں اسامہ کا لشکر بھی فتح یاب ہو کر شام سے واپس مدینے پہنچ گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے اسے کچھ آرام کرنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد آپ نے متعدد علم تیار کیے اور باغیوں اور مرتدوں کو مطیع کرنے اور انہیں راہ راست پہ لانے کے لیے چاروں طرف لشکروں کی روانگی کا عمل شروع کر دیا۔ لشکروں کی روانگی سے پہلے آپ نے باغیوں اور مرتد کے لیے ایک فرمان لکھا اور اس کی متعدد نقلیں کرا کے قاصدوں کے ذریعے ہر مرتد قبیلے کی طرف بھیجیں اور قاصدوں کو ہدایت دی کہ قبیلے میں جا کر لوگوں کے مجمع میں یہ فرمان سب کو سنا دیا جائے تاکہ ان پر تمام حجت پوری ہو جائے، اور قبل اس کے کہ لشکر اسلام پہنچ کر انہیں تباہ و برباد کر دے، ان کو اپنی اصلاح کرنے اور راہ راست پر آنے کا موقع مل جائے۔ 11 علم تیار کیے گئے اور ہر علم ایک سردار کے سپرد کیا گیا۔ ہر ایک سردار کے پاس فوج کا ایک دستہ تھا۔ ان سرداران کی روانگی کے وقت ایک فرمان ایک ہی مضمون کا لکھ کر دیا گیا اور تمام سردار ذی القصہ سے، جو نجد کی جانب سے مدینہ سے ایک منزل کے فاصلے پر واقع ہے، اپنی اپنی فوج کو لے کر اپنی اپنی منزل مقصود کو روانہ ہو۔ خالد بن ولید آپ کو حکم دیا کہ سب سے پہلے بزاحہ جا کر طلحہ بن خویلد اسدی سے جنگ کریں اور جب وہاں سے فارغ ہو جائیں تو بطاح جا کر مالک بن نویرہ کی سرکوبی کریں۔ اکرمہ بن ابو جہل، انہیں مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ شرحبیل بن حسنہ، انہیں اکرمہ کے پیچھے ان کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ جب مسلمہ کذاب سے فراغت حاصل ہو جائے تو وہ حضر الموت جا کر بنو کندہ پر حملہ کریں۔ مہاجر بن ابی امیہ، انہیں اسود انسی کی سرکوبی کے لیے سنا روانہ کیا گیا۔ حذیفہ بن محسن، انہیں عمان جا کر دبا کو مغلوب کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارفجہ بن حرسمہ، انہیں ماہل مہرہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ سوید بن مکرن، انہیں یمن جا کر اہل تہامہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ علا بن حضری، انہیں بحرین بھیجا گیا۔ طریفہ بن حاجز، انہیں بنو سلیم اور ان کے شریک حال حوازن سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ عمر بن العاص، انہیں قزاعہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ خالد بن سعید، انہیں ملک شام کی سرحد پر قبائل کو مطیع کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ سرداروں کی اس فہرست پر ایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے ان میں سے کسی کو بھی ایک سے زیادہ قبائل کی سرکوبی کا کام سپرد نہیں کیا۔ اس کے برعکس بعض قبائل کی طرف 2 یا 2 سے زیادہ سردار بھیجے۔ صرف حضرت خالد ایسے شخص ہیں جنہیں 2 قبائل کی سرکوبی کا حکم دیا گیا۔ انہیں پہلے بزاحہ جا کر طلحہ بن خویلد سے لڑنے کا اور وہاں سے فراغت پا کے بطاح جا کر مالک بن نویرہ کی سرکوبی کا حکم دیا گیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت خالد کا کردار ان جنگوں میں کیسا تھا۔ سبسکرائب